اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہر تنگی سے، ٹائٹنس سے، مشکل سے اس کو آزاد کر دیں گے. ومن کل ہم فرجا، اور اس کو ہر مشکل پریشانی سے نجات دے دیں گے، اور اس کو وہاں سے رزق اور روزی عطا کریں گے جہاں سے اس نے کبھی امیجن نہیں کیا ہوگا. ایک شخص آیا کہ امام حسن بصری میرے پاس اولاد نہیں ہے، اللہ نے مجھے اولاد نصیب نہیں کی، مجھے کوئی وظیفہ بتائیں. ان کے پاس کچھ لوگ آئے باری باری کر کے. ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ شیخ ہمارے علاقے میں قحط پڑ چکا ہے، آپ کوئی ہمیں دعا پڑھنے کو بتائیں، کوئی عمل بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں. تو ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ جو ہمارے ہاں نہر تھی، جو پانی جا رہا تھا وہ سوکھ چکی ہے، کچھ وظیفہ بتائیں. تو دس از فرسٹ وظیفہ. جان لیں کہ صرف تسبیح پڑھنے سے، صرف یہ جو ہمارے فیک اور جو ہے نا فیبریکیٹڈ وظیفے بنے ہوئے ہیں پاکستان میں اسپیشلی اور سب کانٹیننٹ میں، جن کو لوگ لاکھوں کے حساب سے کر رہے ہیں، اگر حدیث سے ثابت نہیں ہے تو ان سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اصل جو وظیفے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں وہ یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، یہ وظیفہ لو، اور پھر تمہاری زندگی کو میں آسان کر دوں گا. یجعل من امری یسرا، تمہارے کام آسان ہو جائیں گے، یا تمہارے لیے مخرج بنا، تمہارے راستے بنا دوں گا، تمہیں وہاں سے رزق اور روزی عطا کروں گا تم نے کبھی امیجن نہیں کیا ہوگا، تمہارے گناہ معاف کر دوں گا میں، تمہارے درجات بلند کر دوں گا میں. تم تقوی اختیار کرو صرف. اور دوسرا وظیفہ آج لے جائیں which is توبہ and استغفار. کثرت سے توبہ کرے، اپنے گناہوں پہ ندامت اور استغفار. وہ جھوٹا توبہ کرتا ہے جو کہ روتا بھی ہے اور پھر پلان بھی کرتا ہے کہ میں توبہ کروں گا، یہ جھوٹے کی توبہ ہے. اور یہ جھوٹے کی توبہ ہے جو کہ رو بھی رہا ہے اور استغفار 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 پڑھ بھی رہا ہے، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ بھی پڑھ رہا ہے اور حرام ریلیشن شپ کو نہیں چھوڑا. یہ جھوٹا استغفار ہے جو کہ استغفر اللہ کی تسبیح پھیری جا رہا ہے لیکن سودی جاب کو نہیں چھوڑا اور گناہوں کو نہیں چھوڑا. یہ شرط ہے گناہوں کی کہ انسان گناہوں کو چھوڑا جائے. ٹھیک ہے، تو یہ سلف صالح کہتے ہیں کہ جو گناہوں کو بھی نہ چھوڑے اور استغفر اللہ پڑھتا رہے، یہ جھوٹوں کے استغفار ہے. امیجن میں آفس کی کھڑکیاں کھول دیتا ہوں اور اے سی آن کر دیتا ہوں، کیا کمرہ ٹھنڈا ہوگا؟ میں نے ساری کھڑکیاں کھول دی اور اے سی آن کر دیا، کمرہ ٹھنڈا ہوگا؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اے سی کی جس طرح ہوا آ رہی تھی اس طرح باہر جا رہی ہے. تو اس طرح سے استغفار، اگر انسان گناہ کر رہا ہے اور استغفار کرتا جا رہا ہے تو دیر از نو ڈفرینس ان ہز لائف. گناہ بھی کر رہا ہے اور استغفر اللہ پڑھتا جا رہا ہے. جیسے اے سی بھی آن ہے اور گھر کی کھڑکیاں بھی، دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں اور گھر میں کوئی فرق نہیں پڑا. جو مقصد تھا کیا کہ کولنس ہو کمرے میں، ٹھنڈک ہو، وہ اچیو نہیں کر پا رہا. تو استغفار کا جو مقصد تھا کہ انسان اپنے گناہوں کو بخشوائے اور رب کی رضا کو حاصل کرے، وہ انسان نہیں حاصل کر پا رہا کیونکہ وہ اس گناہ کو نہیں چھوڑا. امام حسن البصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، ان کے پاس کچھ لوگ آئے باری باری کر کے. ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ شیخ ہمارے علاقے میں قحط پڑ چکا ہے، آپ کوئی ہمیں دعا پڑھنے کو بتائیں، کوئی عمل بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ تم کثرت سے اپنے گناہوں پہ رو اور استغفار کرو. یہ پڑھو، یا ربی تبت الیک، استغفر اللہ واتوب الیک، یہ پڑھو. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، چلا گیا. ایک شخص آیا کہ امام حسن البصری میرے پاس اولاد نہیں ہے، اللہ نے مجھے اولاد نصیب نہیں کی، مجھے کوئی وظیفہ بتائیں. تو انہوں نے کہا تم کثرت سے استغفار کرو. ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ جو ہمارے ہاں نہر تھی، جو پانی جا رہا تھا وہ سوکھ چکی ہے، کچھ وظیفہ بتائیں. انہوں نے کہا استغفار کرو. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں فصلیں نہیں اگ رہی، بارشیں نہیں ہو رہی. انہوں نے کہا استغفار کرو. مختلف مسائل لوگ لے کے آئے. اللہ تعالیٰ نے امام حسن البصری رحمہ اللہ نے ان کو سب کو سیم جواب دیا. تو جو لوگ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ حیران ہو گئے اور کہا کہ مسائل تو سب کے مختلف ہیں. امیجن ایک ڈاکٹر کے پاس انسان کوئی ڈائریا کی شکایت لے کے آ رہا ہے، کوئی کینسر لے کے آ رہا ہے، کوئی برین ٹیومر لے کے آ رہا ہے، اور ڈاکٹر سب کو سملر ٹریٹمنٹ دے رہا ہے، سملر گولی دے رہا ہے. تو وہ حیران ہو گیا کہ آپ نے سب کو ایک ہی ٹریٹمنٹ دیا، کیا وجہ؟ تو انہوں نے کہا میں نے قرآن سے دیا. تم نے کیا قرآن نہیں پڑھا؟ سورہ نوح نہیں پڑھی؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. تم فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم توبہ استغفار تو کرو اپنے رب کے سامنے. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بہت معاف کرنے والا ہے، وہ بہت بخشنے والا ہے. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تم پہ بارشیں برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہاری مال سے اور بیٹوں سے مدد کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے لیے ایگریکلچر لینڈ پرووائڈ کر دے گا، تمہارے کھیتوں کو رونق بخش دے گا.
وَيَجْعَلْكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا، تم توبہ استغفار تو کرو. کیونکہ ایک بات یاد رکھیں، جو بھی گناہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، یہ اللہ کا قرآن میں رول ہے. جو بھی تمہارے میں مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے ہیں، وہ تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہیں. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے. تو ہماری لائف میں جو پرابلمز ہیں they are directly proportional to our sins. When our sins increase, our problems increase. When our sins decrease, our problems decrease. اور گناہ اگر انسان کر لے اور مشکلات ہوں تو پھر کس طرح سے ان کو کم کرے؟ توبہ استغفار سے ان کو ختم کر دے. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تمہارا رب بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. میں کیا کروں گا؟ ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وآمنتم، میں کیا کروں گا تمہیں عذاب دے کے اگر تم شکر گزار اور ایمان والے بن جاؤ. یرید اللہ ان یتوب علیکم، اللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تمہیں معاف کر دیں. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا. تو جیسے گناہ معاف ہوتے ہیں تو انسان کی پرابلمز مشکلات بھی کم ہو جاتی ہیں، جو عذاب اور مشکلات ہوتی ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی پنشمنٹ، اللہ تعالیٰ ان دو بستیوں کو عذاب نہیں دیتا جن میں دو کوالٹیز ہوں، ان میں سے ایک بھی ہو. یا تو اللہ کے نبی موجود ہوں بیچ میں تو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کو عذاب تب تک نہیں دیں گے جب تک آپ ان کے اندر ہیں. اب اللہ کے نبی تو چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا کریں ہم لوگ؟ اب دوسری چیز وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ تعالیٰ ان کو تب تک عذاب نہیں دیں گے جب تک وہ توبہ استغفار کرتے رہیں گے. یہ جو کووڈ-19 آیا ہے، یہ جو لاکھوں لوگوں کی جاب چھوٹ گئی ہیں، یہ جو لاکھوں لوگوں کے بزنس تباہ ہو گئے ہیں، یہ جو سیلاب اور زلزلے آتے ہیں، یہ جو بیماریاں آ رہی ہیں، لاکھوں لوگوں کی وفات ہوئی ہے، اس کی کیا وجہ؟ ہمارے اپنے گناہ. ہر چیز اللہ کی طرف سے خیر والی ہے، والشر لیس الیک، ہر شر اس کی طرف ہم منسوب نہیں کریں گے. شر ساری کی ساری ہمارے اندر سے ہے، ہمارے اپنے نفس کی طرف سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف، لیغفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اے نبی آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیں. ہم ایک ہی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، 70 سے 100 دفعہ استغفار کرتے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں جو ہم توبہ استغفار نہیں کرتے؟ ایک حدیث میں آتا ہے، اگرچہ اس کی سند ضعیف ہے لیکن اس کا مطلب بالکل صحیح ہے، اور قرآن و حدیث کے دلائل اس پہ ثابت کرتے ہیں، مینس کہ یہ اس کا مطلب صحیح ہے. فرمایا ملازم الاستغفار، جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا، جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب. اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہر ضیق مخرجا، ہر تنگی سے، ٹائٹنس سے، مشکل سے اس کو آزاد کر دیں گے. ومن کل ہم فرجا، اور اس کو ہر مشکل پریشانی سے نجات دے دیں گے، اور اس کو وہاں سے رزق اور روزی عطا کریں گے جہاں سے اس نے کبھی امیجن نہیں کیا ہوگا.